بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جب ایک شخص حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 4 شکایتیں لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شکایات پر کیا جواب دیا، اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ شکایات تھیں کیا وہ سچ تھیں یا جھوٹ تھا، یہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کی گورنری دے رکھی تھی، تو حمص کے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایات کی، جن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رد عمل تھا۔ تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو ناظرین، یہ جاننے کے لیے کہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور وہ کیسے انسان تھے، اس کی پچھلی ویڈیو میں نے سارا کچھ بیان کیا ہے، تو جن بھائیوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ان سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید ایسے اچھے واقعات، کہانیاں اور قصے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین، ویڈیو پہ اینڈ تک بنے رہیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے تو جب اہل حمص خلیفہ سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا، تم نے اپنے اس نئے امیر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے امیر المومنین کے سامنے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شکایتیں پیش کی، جن میں سے ہر ایک شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سعید کے متعلق میرے اچھے گمان میں کوئی کمی نہ آئے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت اچھا گمان رکھتا ہوں۔ جب شکایت کرنے والے اور ان کے امیر سعید بن عامر میرے پاس کھڑے ہو گئے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ تم کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے۔ ناظرین، اس زمانے میں حمص کو کوفیہ بھی کہا جاتا تھا، اس لیے وہاں کے باشندے بھی اہل کوفہ کی طرح اپنے وزیروں اور گورنروں کی شکایات کرنے میں مشہور تھے۔ شکایت کرنے والوں نے کہا، پہلی شکایت، جب تک خوب دن نہیں چڑھتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سعید سے دریافت کیا کہ سعید، تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے میں صبح جلدی اٹھتا ہوں، گھر والوں کے لیے آٹا گوندھ کر ذرا انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضروریات کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے اہل حمص سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کے وقت کسی کو جواب نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا، سعید، اس شکایت کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ میں نے شکایت کرنے والوں سے کہا، اب تم اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا، یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے نہیں نکلتے۔ میں نے دریافت کیا کہ سعید، تم اس شکایت کا کیا جواب دیتے ہو؟ سعید نے کہا، امیر المومنین، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصہ میں پہن کر باہر آتا ہوں۔ میں نے شکایت کرنے والوں سے کہا، اب تم اپنی آخری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا، ان کو بار بار بے ہوشی کے شدید دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، سعید، تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر وہاں پر موجود تھا، اور اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جاتے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے جاتے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے؟
और तुम इस तकलीफ से निजात पा जाते। तो वो जवाब देते, अल्लाह की कसम, मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि मैं इत्मीनान और सुकून के साथ अपने अहलो याल में सुकून से रहूं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलों में एक कांटा भी चुभ जाए। अल्लाह की कसम, मुझको वो मंजर याद आता है और साथ ही ये भी याद आता है कि मैंने उस वक़्त उनकी मदद क्यों ना की। तो मुझे इस बात का शदीद खतरा लाहक हो जाता है कि अल्लाह ताला मेरी इस कोताही को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा और उसी वक़्त मेरे ऊपर बेहोशी तारी हो जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि इसने सईद के बारे में मेरे अच्छे गुमान को गलत साबित नहीं किया। तो नाजरीन, ये थे हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी पे निकाली। हालांकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनके पास 1000 दिनार भी भेजे, लेकिन उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ उनकी शान पर। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह के बंदों, इस तरह के वाक़यात आगे पहुँचाने चाहिए ताकि दीन की तालीमात आगे भी पहुँच सकें और किसी का भला हो सके। नाजरीन, वीडियो के आखिर में मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे वाक़यात, कहानियाँ और किस्से देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बर वक़्त आप तक वीडियोस पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।